2009 میں میں نے جب ہوسٹنگ ماڈلنگ شروع کی اور پھر میری نئے سیریل کے بعد ہی انفارچونیٹلی ایک پولیٹیکل ریکٹ میں پھنس گئی تھی. شوبز میں بھی وہ جو کلچر ہے نا کاسٹنگ کاؤچ وغیرہ کا تھوڑا انفیئر ہے. میں اسٹرولنگ کا بڑا مزہ لیتی ہوں. 2014 میں کتاب لکھی, میں پاکستان چھوڑ کے چلی گئی تھی. عمران خان کے ساتھ کوئی بات بگڑی نہیں ہے. I took a step back. کتاب ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی. آپ پہ ایک الزام ہے کہ وہ کتاب آپ سے لکھوائی گئی. Until this day دھمکیاں, بلینگ, فون ہیک کرنا, یہ بات بری لگ رہی ہے کہ آپ نے جس کو دیوتا بنایا ہے, جس کی ایک ناجائز بیٹی ہے, جس نے 3 شادیاں کی ہیں, جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا رہا ہے, کون سا 2 نمبر اسکیمر نہیں ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو اس پارٹی میں نہ ہو. اگر آپ غلیظ زبان استعمال کریں گے, میں بڑی کمیڈک طریقے سے پھر آپ کو ایک اس کی چپیڑ ضرور ماروں گی. میں میاں نواز شریف صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں. مائرہ خان ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے, لیکن شی از ناٹ این ایکٹریس. He looks like he's like the Katrina Kaif of Pakistan. السلام علیکم جی, میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی اداکارہ جو بولڈ ہیں, بلنٹ ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد ایک ہلچل سی مچ گئی اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتی ہیں. اداکاری انہوں نے بہت کم کی. کیوں کم کر رہی ہیں حالانکہ اچھی اداکارہ ہیں, اور ان کو کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور سوشل میڈیا پہ ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے. تو آج ہم اسی سے ریلیٹڈ جو ہیں ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں. جی میرے ساتھ موجود ہیں ہاجرہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. امرین آپ کیسی ہیں؟ ویلکم ٹو کراچی. ہاں تھینک یو سو مچ. اچھا ہاجرہ, اتنی پیاری بھی ہو, اچھی ایکٹریس بھی ہو, تو یہ بتاؤ کہ آپ نے اداکاری جو ہے وہ اتنی کم کیوں کی؟ میں نے کام زیادہ کیا ہے اور کام جو ملتا رہا نان سٹاپ کیا ہے. جس طرح کے بھی رول ملتے رہے یا جو تھوڑے بہت لوگوں کے ساتھ ایک کام کی وجہ سے کام آتا تھا, اسی وجہ سے کام ملتا تھا. وہ نیٹ ورکنگ وغیرہ میں نے بہت پہلے مجھے سمجھ آ گئی تھی, کیونکہ میرا بڑا تلخ تجربہ رہا تھا. 2009 میں نے جب ہوسٹنگ ماڈلنگ شروع کی اور پھر میری نئے سیریل کے بعد ہی انفارچونیٹلی ایک پولیٹیکل ریکٹ میں پھنس گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر نکلنا اور پھر شوبز میں بھی وہ جو کلچر ہے نا کاسٹنگ کاؤچ وغیرہ کا, وہ آئی تھنک کہ تھوڑا انفیئر ہے عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ کہتی ہیں نا بولڈ ہیں, ماڈرن ہیں, وہ میں اپنی لائف میں ہوں. اور اگر میں ماڈلنگ کرتی ہوں وہ میں ایک فوٹو شوٹ اپنے کام کے لیے کرتی ہوں. وہ اشتہار نہیں ہے میری ذاتی زندگی میں کسی اور کے لیے, نہ ہی تو میں کسی اور کے کاموں کے لیے کیوں اپنے آپ کو یوز کروں. اگر مجھے اپنا کوئی کام ہوگا یا مجھے خود کچھ پہننا ہوگا, کرنا ہوگا, وہ اپنے لیے کروں گی. تو یہ چیز جو ہے, جو ہمارے یہاں یہ کلچر بہت پھیل گیا ہے, یہ بڑا ریمپنٹ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا, خوش آمد کرنا, آپ عزت دیا کریں لوگوں کو, پروفیشنلی کام کریں. مجھے ہمیشہ سے یہ تھوڑا سا ایک غلط فہمی تھی کہ آپ کو اگر کام اچھا آتا ہے تو آپ کو اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ ابھی بھی دیکھتی ہیں سوشل میڈیا پہ, اگر آپ دیکھیں میری عادت نہیں ہے کہ میں چیزوں کو اپنے بارے میں بناؤں. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا they make things about themselves. میرا ہوتا ہے میں نے اگر بک لکھی ہے, میں ایشوز پہ بات کروں, یا میں کسی سیاسی ایشو پہ بات کروں, یا میں تھوڑا سا میرا سینس آف ہیومر بھی تھوڑا سا انفلٹرڈ ہے. تو آپ کہتی ہیں نا ٹرولنگ ہوتی ہے, تو میں اس ٹرولنگ کا بڑا مزہ لیتی ہوں, کیونکہ میں کلیپ بیک کرتی ہوں, اور میرے فالوورز بھی شاید اسی وجہ سے مجھے سپورٹ بہت ملی. آپ نے کہا کہ میں نے بہت کام کیا, بالکل آپ نے کیا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ لوگ آپ کو پسند کر رہے تھے. تو آپ پھر یہ جو آپ بتا رہی تھی کہ پولیٹیکل ایک ریکٹ تھا جس کے اندر آپ پھنس گئیں, وہ کس طرح سے پھنس گئیں, وہ کیا ہے, وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. جی اسی کتھارسس میں بھی میں نے پھر 2014 میں کتاب لکھی. میں پاکستان چھوڑ کے چلی گئی تھی. وہ مجھ سے اس وقت اتنا مینیج نہیں, اتنی میچور بھی نہیں تھی. حالانکہ ایز اے گراؤنڈیڈ اڈلٹ تھی دیکھا جائے, لیکن ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا اتنا. باہر سے یونیورسٹی اسٹارٹ کیسے ہوئی یہ ساری چیزیں, وہ ہمیں بتائیں. دیکھیے مجھے ہمیشہ آفرز بڑی آتی تھیں, ابھی تو تھوڑا وزن وغیرہ زیادہ ہو گیا ہے, لیکن آفرز بہت آتی تھی جہاں بھی جاتی تھی. ڈبلن میں بھی, مطلب جب میں یونیورسٹی میں تھی تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کہتا تھا آپ آ جائیں اس ایجنسی میں, یو شوڈ بی اے ماڈل. یہاں پہ بھی آتی تھی تو ایسا ہوتا تھا. اور حالانکہ اسٹڈی میں نے بزنس مینجمنٹ کی تھی, لیکن مجھے شروع سے ہی فلم میکر بننا تھا. اچھا ٹھیک ہے. میرا رجحان جو تھا نا وہ آرٹس, اور میں خود بھی بڑی فری تھنکنگ اور بڑی وہ ہوں,
वाइल्ड स्पिरिट हूँ, तो मेरा रुझान शुरू से ही आर्ट्स और इन चीज़ों की तरफ रहा। तो एक्टिंग जो था वो मेरे लिए वो था कि चलो इट्स अ स्टेपिंग स्टोन कि मैं एक्टिंग करूं, और बड़ी रेजिस्टेंस थी फैमिली की तरफ से, बहुत ज़्यादा, लेकिन दे वर अंडरस्टैंडिंग इनफ, थोड़ी बगावत भी कह लें उसमें और वो जिन चीज़ों के लिए मैं आज भी किसी से बात करती, जिन चीज़ों के लिए आप वार्न करते हैं ना, उनको पता होता है कि ये अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सही है, ये वल्चर कल्चर है, ये है। तो वो बातें जब आप देखते हैं सामने, बड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि आपने जो एक डिसीजन ली होती है ना, हाँ जी, वो आपको लोग फिर कहते हैं ना कि टोल्ड यू सो, फिर आप ज़्यादा फैमिली को बता भी नहीं सकते कि काम तो ऐसे हो रहा है, काम तो ऐसे मिलता है, काम तो ऐसे होता है। तो फिर उसमें फिर भी थोड़ा बहुत जो थे, जो थोड़े बहुत अच्छे लोग हैं, या थोड़ा बहुत काम की वजह से सराहते थे, उसी की वजह से फिर मुझे जितना काम मिलता रहा मैं करती गई। कास्टिंग काउच की आपने बात की है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये कितना लड़कियों को फेस करना पड़ता है, किस हद तक करना? ये लड़कियों को भी और लड़कों को भी फेस करना पड़ता है, लड़कों को भी फेस करना पड़ता है। जी जी। और ये एक बड़ा रैम्पेंट कल्चर है, और ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग नहीं हैं। मैंने खुद उनके साथ काम किया, शायद मैं इतना सर्वाइव ना कर पाती अगर ना होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कास्टिंग काउच कल्चर तो है, और वो कल्चर बड़ा रैम्पेंट है। और मैं हमेशा एक बात करती हूँ, कास्टिंग काउच कल्चर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपको पता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसी की सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई ना कोई खुद ही कुर्सी लेके आ जाता है कभी। सही। सो समझ आ रही है कि अगर मेरे टैलेंट ना हो, शॉर्टकट नहीं हो, और डेस्परेशन हो कि मुझे स्टार बनना है, क्योंकि हर किसी को आजकल स्टार बनना है, किसी को फेमस होना है, एक्टिंग नहीं करनी या सिंगिंग नहीं आनी, लेकिन फेमस होना है। उसके लिए कुछ भी करेगा, उसके लिए कोई कुछ भी करने को जब तैयार होता है ना, तो वो फिर टू वे स्ट्रीट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, इट्स अच्छा, आप काम करती आ रही थी, फिर उसके बाद जो है वो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन भी बता रही हैं आप, वो क्या स्टोरी है? वो बड़ी अचानक सी हुई। आई थिंक हम उस एरा की बात करें 2010 तक, जब एक प्रेशर ग्रुप की तरह, और इमरान खान साहब जो थे इतने एक्सपोज नहीं हुए थे पॉलिटिकली। उनकी इनकॉम्पिटेंस, उनकी फैशिज्म, उनकी विंडिक्टिवनेस और उनकी करप्शन बड़ा भरम था उनका ना, कि वो शुरू में पॉलिटिक्स में आए हैं, और हम भी उस नैरेटिव को मान रहे थे, उस जब मैं अपनी जनरेशन की जो बात कर रही हूँ, और बड़ा एक भरम था उनका ना कि ही इज़ अ क्रिकेट स्टार, ही इज़ इमरान खान, और वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, एज अ प्रेशर ग्रुप। तो वो सपोर्ट सिस्टम था, वो एक जनरेशन का होता है कि अपने मुल्क के लिए चलेंगे, बड़ा अच्छा है, व्हाई नॉट। तो मैं भी उन लोगों में से हूँ जो इनको सपोर्ट करते थे उस वक्त। अच्छा, ठीक है। फिर मुलाकात आपकी कैसे हुई? मेरी मुलाकात उनसे कराची में हुई, किसी एक्ट्रेस की बर्थडे डिनर पे। जी, डिनर पे, ठीक है। तो उसके बाद आपकी उनसे दोस्ती हो गई? जी, उनके बाद उन्होंने परस्यू किया, और जो होस्ट थे उसके, उन्होंने ये थोड़ा सा एक मैच मेकिंग टाइप चीज़ की थी। तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी फ्लैटर्ड कि मतलब आई एम जस्ट एन एक्ट्रेस, अ मॉडल, मतलब व्हाई वुड ही बी इंटरेस्टेड, बट फैसिनेशन बहुत है ना, क्योंकि आपने एक मीडिया स्ट्रैटेजी से और उसने अपनी पीआर से ऐसा बनाया हुआ है अपने आप को कि यू नो एक रिस्पेक्ट होती है, एक बड़ी ऑ होती है। तो इनिशियली ऑफ कोर्स इट वाज वेरी फ्लैटरिंग। आपको भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होंगी? फ्लैटरिंग, बहुत ही फ्लैटरिंग जी। ओ वाओ, मतलब दिस इज अमेजिंग। आई मीन कि वो मुझे बुला रहे हैं शौकत खानम के में फंड रेजिंग पे, और बाकी एक्ट्रेस भी जाएंगे, और तो दिमाग में तो कुछ नहीं था कि इमरान खान कहाँ, और भाई मुझसे क्या इंटरेस्ट होगा, इस तरह की कोई चीज़। तो ये दोस्ती आगे चलकर जो है मतलब शादी तक पहुंची ये दोस्ती? नहीं, इस तरह की कोई वो नहीं थी कि कोई इश्क, मैं कहती हूँ ना एडमिरेशन में ज़्यादा थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरी जो उनके साथ एफिलिएशन थी ना, वो एडमिरेशन में ज़्यादा थी, और थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो आपको वर्ड्स हो जाते हैं ना कि भाई मैं इनको कैसे इनकार कर दूँ, इज़ इमरान खान। लेकिन फिर भी शुक्र है एक चीज़, कुछ चीज़ों से मैं बची रही, वो ये था कि वो जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, मतलब वो उनका एक सिस्टम होता है कि एक औरत एक दफ़ा इनको आ जाए तो वो फिर सारे वो जो गिद्ध की तरह उसके, और फिर वो ड्रग्स वगैरह का जो उनका है, उससे मैं बची रही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि जब आप इस दोस्ती में पड़ी तो आप अपने करियर को बिल्कुल भूल गए?
میرے کریئر کے ساتھ مجھے کانفلکٹ بہت ہونے لگا. ایک تو لوگوں میں بات پھیل گئی تھی کہ میرا عمران خان کے ساتھ ایک وابستگی ہے, اس سے تھوڑی سی جیلسی بھی ہوتی تھی, تھوڑا سا ایک عجیب سا لوگوں کا رویہ بھی بدلا, اور میں بھی تھوڑا سا کنفلکٹڈ رہتی تھی کیونکہ عمران خان کا جو وہ ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی ہے, یہ تو بڑا گھٹیا سا پروفیشن ہے. لیکن میں نے کہتی تھی آرٹس ہے, یہ اچھی چیز ہے, اس کو لوگوں نے خراب کیا ہے. تو اس کانفلکٹ میں جو ہو رہا تھا, اور اس کے اوپر میرے گھر میں میرے بھائی جو ہے اس کی ایک دم سے ہمارے پر ریولیشن ہوئی کہ وہ میتھ ایڈکٹ ہے. تو میری فیملی میں بھی ایک بہت ہی بڑا ایک ٹراما چل رہا تھا. آپ کے فیملی ممبر میں جب کوئی میتھ لیتا ہے یا ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے, اس سے پوری فیملی پہ جو اثر ہوتا ہے. تو میری پرسنل لائف بھی سفر کر رہی تھی, اور میری پروفیشنل لائف پہ بھی بڑا ایک سوشلی اور نیٹ ورکنگ وغیرہ جو تھی نا, وہ کبھی بھی مجھے اچھی نہیں لگی. مجھے کرنے میں مزہ نہیں آتا. میں ٹریول کرتی ہوں, مجھے اپنے ہم خیال لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, مختلف لوگوں سے سیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. لیکن یہاں کا جو وہ پارٹی کلچر ہے نا, وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. کانفلکٹ کہاں آیا آپ کی دوستی میں؟ وہ دیکھیے, جب آپ کسی سے ملتے ہیں نا, آپ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ پیاز چھیل رہے ہوتے ہیں, لیئر بائی لیئر آپ چھیلتے ہیں نا. آپ جتنی میں آپ سے ملوں گی, آپ ہر بار مجھے ملیں گے, مجھے کیا کوئی نئی چیز یا کوئی بات, تو آہستہ آہستہ وہ ماحول جو تھا نا, وہ مجھ پہ جیسے ہی وہ کھلتا گیا, اور جس طرح عمران کی پرسنالٹی جس طرح کھلتی گئی, اور جس طرح اس کی ذہنیت اور جس طرح اس کی چوائسیز ہیں, جو اس کی لائف سٹائل ہے, وہ بہت ہی انسیٹلنگ اور بہت ہی, اور خاص کر میں یہ کہوں گی اگر یہ کوئی عام آدمی ہو, آپ اس کو درگزر کر لیتے ہیں, آپ اس سے ملتے نہیں ہیں. اب آپ نے اپنے والد صاحب کو اس پارٹی میں بھی ڈال دیا ہے, آپ نے خود اپنے آپ کو بھی ایک طرح سے وہ کر دیا ہے, کمپرومائز کر دیا ہے, ایک غلطی کر دی ہے. آپ اپنے والد کو پارٹی میں جی انفارچونیٹلی جی یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جو میں جس کی وجہ سے نا آئی بین ویری گلٹی کہ والد صاحب اینڈ امبیرسڈ. جی بالکل. چھوٹا سٹیپ تھوڑی ہوتا ہے جب آپ فیملی کو اس طرح انوالو کرتے ہیں, وہ پولیٹیکلی. اور تو وہ جس طرح سے اگر یہ کوئی عام آدمی جو امیدوار نہ ہوتا پی ایم بننے کا, تو پھر تو دین کوئی کچھ بھی کرے. لیکن جو ہمارے معاشرے میں ایک بندہ ایک چینج اور ایک وعدہ کیا ہوا ہے, اور ایک ہوپ تھی اس جنریشن میں جن میں سے میں بھی تھی, اور آپ کے سامنے آپ فاسٹ فارورڈ ٹو 2004 فرام 2010, اب ان 15-16-17 سالوں میں آپ اس آدمی کا کنٹریبیوشن دیکھیں جو اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ایک پورے جنریشن کو تباہ کی ہوئی ہے. اس ملک عمران خان, جس طرح اس کی جو مورل کرپشن ہے, اس کی جو منافقت ہے, جو مذہب کو اس کا استعمال ہے, وہ تو میرے بھی جو تحفظات تھے, ریزرویشنز تھے اس وقت, اس سے تو کئی گنا زیادہ خوفناک نکلا. لیکن حاجرہ, جب آپ سے مراد میں ایک عمومی بات کر رہی ہوں, جنرل بات کر رہی ہوں میں, جب آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے آپ کو سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے, شروع میں جب دوستی ہو کسی سے بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے سب کچھ, لیکن جب بات بگڑنے لگتی ہے تو پھر کیوں لگتا ہے اگلا بندہ بہت غلط ہے. بہت لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میری ان کے ساتھ بات بگڑی ہے. میری ان کے ساتھ کوئی بات بگڑی نہیں ہے. I took a step back. ان کا جو ماحول اور کلچر ہے اور ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. نہیں, جب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹی ہیں, تو ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن یا ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی ریئیکشن کسی کے ساتھ؟ نہیں, اس وقت میں نے خاموشی سے بس میں سائڈ پہ ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن جس وقت عمران خان سب سے زیادہ مشکل میں تھے, اس وقت آپ کو کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں لانے کی کیا سوچی؟ میں تو کتاب 2014 سے لکھ کے بیٹھی ہوں, اور جب یہ مشکل میں تھے اس وقت ہی جا کے ان کا فیشزم وغیرہ تھوڑا کنٹرول ہوا, کیونکہ انہوں نے تو میری کتاب ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی. حالانکہ وہ اس وقت تو نویلا نکلا تو اس میں اتنا کچھ تھا بھی نہیں. پھر جب میں نے, حالانکہ میں پالیٹکس سے بڑی دور رہی ہوں جب ان کا ٹینیور شروع ہوا, اور مجھے کوئی انٹرسٹ نہ لینا تھا, مجھے صرف اپنے کام پہ, اپنے سروائیول پہ, اور اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو ری بلڈ کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو میرا سارا دھیان اپنے آپ پہ اور اپنی فیملی اور اپنے کام پہ ہی زیادہ تھا. کام ہی سب کچھ ہوتا تھا. اب جو بھی
जैसा भी है काम करना है काम करो, अपने आप को रीबिल्ड करो फ्रॉम स्क्रैच। इस बीच में इसका जो ट्रोल फार्म था और इसके जो हैंडलर्स थे जो अभी भी मौजूद हैं, वो उन्होंने मुझे ब्लास्फेमी केस में फ्रेम करने की कोशिश की। अच्छा। और ब्लास्फेमी केस क्या था कि किसी कॉमेडियन का मैंने कोई कोट लगा दिया था स्टोरी पे। अच्छा। अब मुझे क्या पता वो उस कॉमेडियन का कौन सा मजहब है, वो एथियस्ट है नहीं, इसके पीछे पड़ गए थे। क्योंकि जब ये लोग आपके पीछे पड़ते हैं ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ते। तो उसके बाद से आई डिसाइडेड उस अटैक के बाद कि, और फिर जो मुल्क में हो रहा था, जिस तरह हालात बिगड़ते जा रहे थे, आई एम एक्चुअली वेरी पेट्रियाटिक। मैं नेशनलिस्टिक वर्ड कभी यूज़ नहीं करती, मैं पेट्रियाटिक यूज़ करती हूँ। मुझे अपने मुल्क का भला चाहिए। ठीक है। अब वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, मैं इस 25 करोड़ अवाम में सिर्फ एक इंसान हूँ। मैं अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए मैं उसको से हिसाब दे सकती हूँ। और मैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं हूँ। मैं एक्ट्रेस हूँ, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, एक एक्ट्रेस है, एक राइटर है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है मैं कौन हूँ। मैं किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर की ना उम्मीदवार हूँ, ना मुझे इससे कोई इंटरेस्ट है। मैं राइटर हूँ, मैं दुनिया को ऑब्जर्व करती हूँ, मैं अपनी कहानी लिखती हूँ, मैं दूसरों से इंस्पायर होकर कहानियाँ लिखती हूँ या बनाती हूँ, और मेरा आर्ट ही सब कुछ है। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई एम एन एनालिटिकल पर्सन। यस, उसमें आई हैड डिसाइडेड देन एंड देयर कि अब मैं अपनी किताब ज़रूर। लेकिन हाजरा, ये भी कहा जाता है कि आपसे वो किताब उस वक्त में मतलब मार्केट में लाई गई, मतलब आप पे कह लें, आप पे एक इल्ज़ाम है कि वो किताब आपसे लिखवाई गई या इमरान खान मेरी 2014 वाली नहीं 2014 वाली किताब जो मैंने लिखी थी वो लिखवाई गई। इसमें तो पहले सेंस नहीं है, वो सेंसरशिप हट गया था ना। पहले तो मुझ पे ब्लास्फेमी केस जिसमें बनाने की पूरी कोशिश की गई है, जो बंदा वो बना रहा था जी जी वो नहीं बना पाया। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, उनके जो हैंडलर हैं और उनके एक खास एजेंट पिछले 1 साल में, किनके? इमरान खान के। अच्छा, ठीक है। जिसे आप आजकल हम लोग फैज हमीद नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। उन्हीं का एक बंदा है जो सर्विस में है। सबसे ज्यादा मुझे बुली हरास उसने की है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। एंड कि ये मतलब ही इज नॉट एट सम बिग लेवल और समथिंग, सम स्मॉल अननोन तो ये नहीं, मतलब कोई एजेंट ही है एक स्मॉल लेवल का। चाहता क्या वो? कि मेरी किताब, आप पीडीएफ देख ले, मेरा जब रिलीज हुआ था वो किसने कराया था, उसको टेम्परिंग किसने की थी, ठीक है, उसको स्लीजी किसने करने की कोशिश की थी, जिसमें आपने भी सवाल उठाया था कि क्या आप, जब मैंने खुद पढ़ा था आई वाज इन शॉक। जावेद चौधरी का इंटरव्यू मुझे अभी तक याद है कि मैं कितनी अनकंफर्टेबल थी जब मैं उनको फेस कर रही थी। पब्लिशर के पास मेरी पब्लिशिंग डील होती थी, वो डील एकदम वो डर के भाग जाते थे। किताब का बेड़ा गर्क कर दिया था मुझे, हर तरह से उस आदमी ने सैबोटाज करने की कोशिश की थी। अच्छा, और एक बड़ी मतलब ये उस तरह के लोग हैं वो जो बिल्कुल लो लेवल पे होते हैं। मैं किसी हाई लेवल की किसी ने मुझे तंग नहीं किया। ये एक खास आदमी है, खास ही उस वो जो आदत पड़ चुकी है, जिसने मीडिया में बाद में मुझे पता चला इसने काफी दूसरी औरतों को भी हरास किया है। अच्छा, सो ही वाज वेरी एक्टिव एंड टिल दिस डे। धमकियां, बुलिंग, फोन हैक करना, फोन टेप करना, अगर मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो किसी को रिक्रूट करना और हॉस्पिटल में जाके ये देखना कोई वीडियो लेके कि मैं क्या कर रही हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा, इस हद तक मुझे पिछले साल में हरास किया गया है। तो मुझे जब ये बात जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये लिखवाई गई है। भाई आप मुझसे पूछें कि फैज हमीद के जो हैंडलर हैं, जो छोटे लेवल पे, वो जो एक खास आदमी था या है जो मेरे पीछे हाथ धो के बैठा था कि ये किताब किस तरह सैबोटाज करनी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाजरा, अमूमन यही होता है कि इस तरह की जो किताबें आती हैं, जिसने भी लिखी नहीं, आपने खुद देखा होगा, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। हाँ? किताब आई 1 हफ्ते के लिए मार्केट में आई, फिर गायब हो गई। उर्दू वर्जन अभी तक उसका पब्लिश नहीं हुआ। उसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी है। बिल्कुल ठीक है। आप उसका नाम क्यों नहीं लेती? उसका नाम मैं लूंगी, टाइम आने पे लूंगी। मैं अब देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो ये यकीन करते हैं हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है।
بالکل ٹھیک ہے. آج آپ اور میں اگر آرام سے یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, ہمارا حال فلسطینیوں یا سیریا یا اس کی جگہ نہیں ہے, یہ آرمی کا ہے. اور یہ جو نئی آئی ہوئی ہے ایڈمنسٹریشن, دس از اے بریتھ آف فریش ایئر. یہ جو چیف ہے ان میں ایک ہیوملٹی نظر آتی ہے جو مجھے پہلے کبھی کافی لوگوں میں نہیں نظر آئی. میں تو ان سے گزارش کروں گی کہ آپ کے ادارے میں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو نیچے لیول پہ اس طرح کی ہراسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکٹریسز کی یا اور اپنی ہی اتنی ان کی ایک سڈسٹک اور ایک فرسٹریٹڈ مائنڈ سیٹ ہے, تو جس بندے نے مجھے پچھلے 1 سال سے اتنا تنگ کیا ہوا ہے, میں ان سے گزارش کروں گی. آپ نے ان کے خلاف کچھ کارروائی نہیں کی؟ ابھی تک تو میں نے نہیں کی. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب کبھی کبھی آپ کو کوئی فش کرنے کی یا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو آپ تھوڑا سا نا اس کو ایک بلف دیں کہ آپ وہ بیٹ لیں. جب وہ بیٹ لیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کون ہے اس کے پیچھے. تو ابھی جا کے مجھے پتا چلا ہے آفٹر دس ہول ایئر کہ یہ کیوں مجھے ہراس کر رہا ہے, یہ کیوں میری کتاب سیبوٹاج کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, اس کا جس obviously اس کی سمپتیز اس کے ساتھ ہیں جو اڈیالہ میں. صحیح ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اچھا عموماً حاجرہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی بکس جب لکھی جاتی ہیں, اسپیشلی اگر عورت کی طرف سے لکھی جائے, تو اس کو اتنی پذیرائی نہیں دی جاتی, الٹا اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے, گھر سے نکلنا اس کا مشکل کر دیا جاتا ہے. تو آپ کا جو کتاب آنے کے بعد آپ کی جو یہ سچویشن رہی وہ کیا رہی؟ کیا آپ کو بھی اسی طرح سے ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے میں تو اس کے لیے بہت تیار تھی کیونکہ میں ایک ایکٹریس ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک ماڈل ہوں, میں تو اس بات سے کبھی پیچھے ہٹی نہیں. نہ ہی تو میں نے اپنی انسٹاگرام سے اپنی کوئی شوٹ ہٹائی ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی تو میں نے اپنے آپ کو کچھ ری برانڈ کرنے کی ایسی کوشش کی ہے. جس منافقت کے بارے میں بات کر رہی ہوں اس میں سب سے پہلے ایک خمیازہ جو ہوتا ہے نا آپ کا, جب آپ ایک غلط چیز میں ایک کم عمری, حالانکہ آپ اس گراؤنڈیڈ کم عمری بھی نہیں, آئی مین ایک امیچورٹی, آپ ایک غلط کام کرتے ہیں, آپ سب سے پہلے اپنا خمیازہ بولتے ہیں. اور میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ حاجرہ خان کے ایکٹنگ کریئر, حاجرہ خان کے بال یا حاجرہ خان کے کپڑے جو ہیں نا, وہ اس ملک کے پی ایم کے امیدوار نہیں ہیں. تو آپ کو فکر کس چیز کی ہے؟ آپ کو فکر صرف یہ بات بری لگ رہی ہے کہ آپ نے جس کو دیوتا بنایا ہے, جس کی ایک ناجائز بیٹی ہے, جس نے 3 شادیاں کی ہیں, جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا رہا ہے, جو کبھی 12 موسم سے لے کے, جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے, جس کی پوری سیاست طالبانائزیشن, مسوجنی اور ایک سیکس کلٹ, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس پہ تو میں کہتی ہوں کوئی بھی بات کر لے, آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں, مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میں کون ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ان کو قریب سے جانتی بھی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی سے شادی کے بعد وہ چینج ہو گئے ہوں گے؟ مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے, آئی مین وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑی تو جیسی بھی ہے, مطلب they deserve each other, both are very dark and twisted creatures. لیکن مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے کہ عمران میں نے پہلی دفعہ ایک ڈیڈیکیشن دیکھی ہے کسی عورت کی طرف اس طرح سے, تو I think that's a very good thing for him. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اب بدل گئے ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کی ڈیڈیکیشن جو بشریٰ کے لیے ہے وہ ایک اچھی بات ہے. اب وہ ٹوسٹڈ ہے, وہ پورا ہے تو عدت میں نکاح اور دوست کی بیوی کو بگا لانا, کیونکہ وہ تو اس کا کلچر ہی ایسا ہے, یہ کبھی کوئی کام سیدھا نہیں کرتا, نہ اچھا کرتا ہے. لیکن اس کی ڈیووشن کے بارے میں اگر آپ بات کریں, I think that's quite لیکن ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں, ان کو تو یہ بات بری لگتی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے شادی کس طرح سے کی ہے. ان کو آپ کی بھی کوئی بات بری نہیں لگے گی اگر آپ آج ان کے لیے صرف ان کی حمایت میں ایک ٹویٹ لکھ لیں گے, ان کو کوئی بات بری نہیں لگی. ہاں وہ ضرور آپ کو ہر بات پہ وہ تانا دیں گے جو وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک سنگل مدر ہیں, آپ کتنا اسٹرگل کرتی ہیں. آپ آج یوٹیوب چینل شروع جب کریں گی, آپ ان کے نغمے گائیں گی اور آپ یہ تسلیم کریں گی کہ میں فرقہ عمرانیہ کی ایک نئی ڈیووٹ ہوں اور یہ واقعی ایک دیوتا ہے, یہ مہاتما ہے, تو پھر آپ دیکھیے گا آپ مرسیڈیز بھی بہت جلدی چلا لیں گی. آپ سے بڑی اور پارسا عورت دنیا میں کوئی نہیں ہوگی, even though you're a victim of that same system culture, جس میں مرد جو ہے
آپ کو چھوڑ کے, آپ کو کیا چھوڑ کے, چلو تعلق ختم ہو جاتا ہے, اپنے بچوں کو نہیں پالتا, اپنے بچوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا, تو آپ اس کلچر میں ہیں. لیکن آپ ان کی حمایت میں یہ کریں نا, تو میرے سے اچھی دنیا میں نہیں ہوگی, آپ سے اچھی اس دنیا میں اور پھر کوئی نہیں ہوگی. یہ کلٹ جو ہوتا ہے نا, وہ ایک غلامی یہ لوگ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ بیچارے خود غلام ہیں نا, خود غلام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حاجرہ, ہماری سوسائٹی اس قسم کی ہے کہ یہاں پر مرد اور عورت کی دوستی کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, اور مرد اور عورت کی اگر دوستی سامنے آتی ہے تو دونوں کو ہی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نہیں, عورت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مرد کو نہیں کرنا پڑتا. صحیح ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ ہوتا تو ہے. آپ کو جب عمران خان کے ساتھ آپ کی دوستی ہوئی تو آپ ذرا ہمیں کچھ یاد کر کے بتائیں کہ جب آپ نے بتایا کہ لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ آپ کی وابستگی ہے یا آپ کی فرینڈ شپ ہے, تو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ سب سے مشکل چیز کیا تھی؟ عمران خان خود. وہ کیسے؟ بیکاز اس کی جو مائنڈ سیٹ تھی, اس کی وہ جو لائف اسٹائل ہے, اٹ واز ویری ٹربلنگ. اچھا. ہاں, سب سے زیادہ عمران خان خود, کیونکہ جب آپ کسی کو ایک خاص پیڈسٹل پہ بٹھاتے ہیں نا, آپ کا ایک امیج بنا ہوتا ہے نا کہ یہ ایک بڑا ہی کوئی اچھا آدمی ہے, دس از اے ویری گڈ مین, یہ بڑا اچھا سوچتا ہے. اس بیچارے کی تو خود بیوی اس لیے گئی ہے کہ اس کو لوگوں نے تنگ کیا ہے, ورنہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے نہیں جاتی. لیکن جب آپ اس کو ذاتی طور پہ جب ملتے ہیں اور آپ جب ان کو جانتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے, تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ڈارک اور ایک بہت ہی یہ بات صرف خود پسندی کی نہیں ہے, یہ بات ہے کہ مطلب آپ وہ کیا, اگر ہاں کچھ لوگ ہوں گے جن کو وہ لائف اسٹائل کنسنٹ کرتے ہوں گے, اگر آپ کنسنٹ کرتے ہیں وہ دو اڈلٹس کے بیچ میں ہے. لیکن جب وہ لائف اسٹائل ایک پورا ریکٹ اور ایک سسٹم بن جاتا ہے نا, تو وہ پھر ارد گرد ایسے لوگوں کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے, جیسے وہ 21 سال کی لڑکی پریگننٹ جس طرح ہوئی, اور جس طرح پھر اس کے ساتھ سارا کچھ ہوا, اور اس طرح کی کتنی لڑکیاں تھیں جو اس طرح وکٹم بنی. اچھا, خواتین کو ہی ہر معاملے میں تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سب سے آسان ٹارگٹ ہے. اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ ایکسپلوئٹ کیسے کریں گے, تو آپ ریپ کو جسٹیفائی کیسے کریں گے نا. آپ کے ملک میں پیڈوفیلیا, بچوں سے زیادتی, کس حد تک نارملائز ہو گئی ہے کہ مطلب آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی کبھی یہ نہیں کہے گی کہ اس کو ختم کروانا ہے. کتنے بچے ہیں سڑک پہ جو بھوکے پیاسے مر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ جب آپ جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا ریپ کو, تو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں ابیوزر کو. صحیح. آپ کے تو عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا نا, کپڑے ایسے پہنتی ہیں. میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں, آپ جب لائسنس دیتے ہیں نا ایک بندہ جو ہائی اتھارٹی میں بیٹھا ہے, آپ سوچیں وہ کس جگہ آپ نے اس کو بٹھایا ہے. جب وہاں سے وہ یہ بولنا شروع ہوگا کہ ان کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا, تو یہ شایان علی والے اور یہ جیسے لوگ تو پھر بھاگیں گے گاڑیوں کے پیچھے. بالکل ٹھیک ہے. تو بچوں کو اسکول میں ہراسمنٹ ہوگی کیونکہ ان کے باپ کون سے پارٹی سے ہے. تو ٹیچریں اپنی کرش کی ماریاں جو ہیں بچوں کو یہ بتائیں گی کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا. بالکل ٹھیک. آپ جب اس طرح کا وائلنٹ فیشسٹ ماحول, اس کے بیج بوئے ہوئے ہیں جو ہم سب بکت رہے ہیں آج, وہ اسی وجہ سے بکت رہے ہیں کہ یہ لوگ ابیوزرز کو تحفظ دیتے ہیں. ان کی پارٹی میں دیکھ لیں کون سا 2 نمبر اسکیمر نہیں ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو اس پارٹی میں نہ ہو. سیکس ٹریفکر سے لے کے پیڈوفائل سے لے کے ہر طرح کا پایا جاتا ہے. حاجرہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے کچھ ٹویٹس جب سامنے آتے ہیں تو جیسے آپ کو گالیاں دی ہوتی ہیں, آپ اس سے بڑھ کر گالیاں دیتی ہیں؟ میں گالیاں نہیں دیتی, میں اس سے بڑھ کے ان کو ایک کلیپ بیک کرتی ہوں. نہیں وہ دیکھیں, لیکن ہیں تو وہ گالیاں. آپ کو نہیں لگتا کہ عورت اور مرد کی زبان میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ہونا تو بہت چاہیے, اور یہ میرا ایک سائڈ ہے کہ میں ہمیشہ ایک چال باز فلم کا بڑا اچھا ڈائلاگ ہے شری دیوی کا, لپسٹک تو تیری امپورٹڈ ہے لیکن زبان تیری کڑک دیسی ہے. تو مجھے ہر طرح کی زبان بولنی آتی ہے. اب میں ایک ٹرول کو جو مسلسل مجھے اٹیک کر رہا ہے فار نو ریزن, آئی مین جس بندے کو کی وہ پوجا کر رہا ہے کبھی اس سے ملا نہیں ہے, اور میں تو اس کو ذاتی طور پہ سالوں سے جانتی ہوں. تو اگر آپ غلیظ زبان استعمال کریں گے, میں بڑی کمیڈک طریقے سے پھر آپ کو ایک اس کی چپیڑ ضرور ماروں گی. میرے خیال میں ہونا چاہیے, لیکن کبھی کبھی آپ کو نا, میں آپ کو امرین ایک بات بتاؤں, جب آپ ایک کاز کے لیے کھڑے اٹھتے ہیں نا,
کبھی کبھی آپ کو نا اپنی ایگو جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھ لینی چاہیے. صحیح ہے. میں چاہتی تو میں بڑا اپنے انگریزی پن میں, کیونکہ آئی ایم پبلش رائٹر, اور بہت کچھ لکھ سکتی ہوں اور بڑا ایک الگ ٹرن لے سکتی ہوں, بڑی دوسری چیزیں ڈسکس کرتی ہوں, لیکن انفارچونیٹلی جو میرا بک ہے اس کا ایگو جو ہے نا وہ مجھ سے بڑا ہے. صحیح ہے. جب آپ کا نام مختلف لوگوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, جیسے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نون لیگ کی سپورٹر ہیں. نہیں, میں نون لیگ کو بالکل نہیں سپورٹ کرتی. اچھا, نہیں کرتی ہیں آپ؟ نہیں, میں میاں نواز شریف صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں, اور میرے خیال میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس چوائسیز اتنے کم ہیں ابھی فی الحال, کیونکہ پولیٹیکل ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ کے بعد جو یہ سارا گند مچا ہوا ہے, اس میں یہ ہے مسئلہ کہ آئی تھنک نون لیگ جو ہے, جس میں کہہ رہی تھی نا جیسے بنگو نائٹ کھیلتے ہیں, ان کی سیاست جو ہے وہ ایک بڑے ہارے ہوئے لشکر کی ہے, اور ان کی کمزوری ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی اور ان کی دوسری چیزوں میں ان کی مس مینجمنٹ وغیرہ جو ہے نا, اس پہ میں صرف افسوس کر سکتی ہوں, لیکن میں کسی بھی پارٹی سے منسلک نہیں. اچھا, کسی بھی. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ جیسے میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی آپ بہت بڑی سپورٹر ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے, اور ان کی اوپینین میٹر نہیں کرتی نا, میرے لیے میٹر نہیں کرتی. تو پی ٹی آئی آج یہ کہہ رہی ہے, یہ پی ٹی آئی کا ٹرول جو کہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو 200 روپے پر ٹرول اس کو مل رہے ہیں, یا وہ کون سی کرش زدہ اور کون سی حسرتیں لے کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جس کا فیکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو ایک پروپیگنڈا مشین ہے, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تنقید تو وہ ہوتی ہے جب کوئی کریڈیبل بندہ آپ کو کرتا ہے, تو پھر آپ پھر بھی اس کا جواب دے دیتے ہیں. ان کو تو میں آپ ان کے ساتھ تو آپ جو کہہ رہی ہیں, جو میں سوشل میڈیا پہ ہوں, میں تو صرف ان کو, اور وہ بھی اپنے مزے کے لیے. ہاجرہ ابھی تک سنگل کیوں ہیں؟ میں نے فار ایئرز بہت سے لوگوں کو بہت ہی برے ریلیشن شپس میں دیکھا ہے. اچھا. اینڈ میری اپنی اسٹرگل جو تھی وہ ہمیشہ یہ تھی کہ میں خود اسٹیبلش ہو جاؤں, میں فلم میکر بن جاؤں, میں یہ بن جاؤں, میں وہ بن جاؤں. I have always been a little wary and not good with relationships, to be honest. اچھا. Yeah. اس کی کیا وجہ؟ I think I have some fear of relationships. اچھا. میرے خیال میں I think I do. اچھا, تو شادی کا پلان ہے؟ شادی کا پلان نہیں ہوتا, آئی تھنک شادی قسمت سے ہوتی ہے. جس ٹائم بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن آپ کیا سوچتی ہیں؟ میں آپ آئی تھنک اب میں سوچتی ہوں کہ اب میں کافی تھک گئی ہوں, اور آئی فیل کہ آئی نیڈ لائک آئی ریئلی, میں انجوائے کرتی ہوں اپنا ٹائم. ایک اچھی فلم دیکھ لی, بیچ پہ واک کر لیا, اس طرح کے نا گارڈننگ کر لی, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آئی تھنک وہ عمر کے ساتھ بھی شاید وہ ہوتی ہے. بٹ یا آبویسلی یو فیل کہ ایک ایسا کمپینین ہو جو آپ کی زندگی کو بہتر کرے اور آپ ان کی زندگی کو بہتر کر سکیں. آج کے جو ڈرامے بن رہے ہیں, چونکہ آپ ایکٹریس بھی ہیں, کیا تبصرہ کریں گی, کون سے آرٹسٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو ٹی وی میں تو کبھی اپنے بھی ڈرامے نہیں دیکھتی تھی, کیونکہ میں بہت نقص نکالتی ہوں جب میں اپنا کام دیکھتی ہوں. ارے یہ میں نے بہتر نہیں کیا, یہ میں نے ایسا نہیں کیا. اور آج کل کے ڈرامے تو میں بالکل نہیں دیکھتی, کیونکہ ایک تو میں کیا مطلب وہ چیز جو میں نے اتنی کی ہے وہ کیا میں پھر سے جا کے دیکھوں. اور ابھی تو یہ انسٹاگرام اور ان چیزوں پہ یہ چیزیں بن رہی ہیں, وہ ایک فارمولا ہے, وہ تھپڑ مار دیا, بھابھی نے اس کو پھنسا دیا, اس کو یہ کر دیا, اس میں کچھ ہے نہیں. ایک دو ڈرامے تھے بیچ میں, آئی تھنک کابلی پلاؤ میں نے دیکھا تھا, مجھے بہت اچھا لگا تھا. وہ آخری ڈرامہ تھا جو میں نے دیکھا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا. اچھا, انڈر ریٹڈ آپ کو کیا لگتا ہے, کون سے آرٹسٹ ہیں؟ چلیں کام آپ آئی مین ڈرامے اس طرح سے نہیں دیکھتی, لیکن ظاہر ہے آپ فالو تو کرتی ہوں گی نا. کون سے آرٹسٹ آپ کو لگتا ہے کہ انڈر ریٹڈ ہے, کون سے آرٹسٹ آپ کو لگتا ہے اوور ریٹڈ ہے؟ اوور ریٹڈ تو وہ سارے ہیں جو آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں, بہت زیادہ ہیں. اوور ریٹڈ بہت زیادہ لوگ ہیں. مثلاً ایک تو ہو نا کہ ایک ٹی وی دیکھیں, ایک ٹی وی پہ آنا, پاپولر ہونا میں اور ایک ایکٹر ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیشہ کہتی ہوں سلمیٰ ظفر صاحبہ جو ہیں وہ بہت ہی انڈر ریٹڈ ایکٹر ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ویری انڈر ریٹڈ ایکٹر. اس طرح سے کافی ایک اچھے ایکٹر ہیں فردوس جمال صاحب, لیکن انفارچونیٹلی ان کے کچھ کنٹروورسیز میں وہ ہمیشہ رہتے رہے ہیں, کچھ ورک ریلیٹڈ, آئی ڈونٹ نو, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آئی تھنک انڈر ریٹڈ رہے ہیں.
تھوڑے سے, بٹ آئی کانٹ کمنٹ کیونکہ ان کی جو کنٹروورسیز وغیرہ ہیں وہ تھوڑی سی, اور باقی یہ سارے دیر جسٹ آل دا سیم. آپ کو کوئی اوور ریٹڈ کون سے, آپ نے انڈر ریٹڈ کا تو نام لیا, اوور ریٹڈ آئی تھنک دیکھیے اب میں یہ بولوں گی, میں آپ کو یہ بتا, مائرہ خان ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے لیکن شی از ناٹ این ایکٹریس. اچھا, یا شی کانٹ ایکٹ. سو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو that's how I think, and there's a lot of people, majority of them are they can't نہیں, وہ act. میجورٹی ہم سننا چاہتے ہیں نا کہ حجرہ کیا دیکھتی, کیا سوچتی ہیں. جیسے ماہرہ کو آپ نے کہا, ہاں she's a celebrity. اوکے, وہ سیلیبریٹی quite dignified ہیں, کافی اچھی ہیں. I think she's لڑکوں میں بتائیں ہمیں. لڑکوں میں I think there's so many نئے لڑکوں کا تو مجھے بہت کم پتہ ہے. لیکن I think یہ جو سارے ہیں نا, یہ جو سارے ہیں, یہ فیروز خان اور یہ فیروز خان از جسٹ ہارریبل. ہارریبل, ہاں, ہی از آلسو اے ہارریبل پرسن آئی تھنک. اچھا, نہیں میں ان کا وہ جو میں سارا دیکھتی رہتی ہوں, وہ جو عورتوں کا مارنا پیٹنا ہے, بطور ایکٹر آپ بتائیں ہمیں. I think he's horrible. Horrible? Yeah, I think he's horrible. And what about فہد مصطفی and ہمایوں سے؟ فہد مصطفیٰ جب وہ بڑے آرگینک قسم کے رولز کچھ کرتے تھے, I think he was a very good actor then. Humayun is not that good an actor, but he's very smart. He's a good businessman. Businessman. اس کو پتا ہوتا ہے مجھے کون سا پروجیکٹ کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, اور ایک بڑی بات ہے اپنے کریئر کو اس طرح ایلیویٹ کرنا. And what about وہاج علی? Who? وہاج علی? I'm not familiar with his work at all. اچھا, ٹھیک ہے. And ہانیہ عامر, سجل علی? These are Sajal I like a little bit out of these girls. Hania Amir is a commercial cute face, that's it. She's not an actress, I think. نے سب کے بارے میں بات کی. What about فواد خان? I think he's very dignified, very classy. He looks like he's like the Katrina Kaif of Pakistan. مجھے وہ ان باقی لوگوں سے بہت بہتر لگتے ہیں کہ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں, وہ شودا گیری تھوڑی کم ہے ان میں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اینڈ پاکستان کے لیے, پاکستان انڈسٹری کے لیے ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل اسٹارڈم جو تھی نا, جو مسنگ تھی, وہ لے کے آئے ہیں. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایک اور چیز کہ وہ یوتھیے بھی نہیں ہے. ہاں, وہ ایک نارمل انسان ہے, اور سب سے بڑی چیز ایک کلاسی ڈگنیفائڈ طریقے سے ان کا ایک پبلک پرسونا جو ہے, آئی ریئلی ایڈمائر دیٹ. کٹرینہ سے آپ ملا رہے تھے ان کو. ہی از اے مووی اسٹار, ہی لکس گڈ آن اسکرین. He might not be a great actor, but he looks good on screen. کہ ہماری فلمیں کیوں نہیں چل رہی؟ ایک کم بنتی ہیں, بالکل کم بنتی ہیں, لیکن چل کیوں نہیں رہی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکشے کمار کی چربا کی ہوئی کاپی, جو ایک بہت برا چربا ہے, اس کی ٹکٹ اس اکانومی میں میں 700 روپے میں جا کے کیوں دیکھوں گی؟ صحیح, میں کیوں دیکھوں گی؟ اب مجھے دیکھنی ہوگی نا تو میں اکشے کمار کی اوریجنل فلم دیکھ لوں گی, نہ کہ اس کی کاپی کی ہوئی ایک بری چربا فلم دیکھوں. آپ کسی فلم کو ہٹ کری ہیں یا مثال دے میں مثال دے رہی ہوں جتنی بھی فلمیں بن رہی ہیں. آپ نے ٹی وی پہ دیکھیں, آپ نے بنایا ہوا ہے روتی دھوتی عورت کا ایک نیریٹو. فلم میں پھر آپ کو گلیمر چاہیے, پھر جب آپ وہی روتی دھوتی عورت جو آپ کو گلی محلے والی لڑکی جس کا آپ نے ایک پروٹوٹائپ بنایا ہے, اس کو پھر آپ ساڑیاں بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں. فلم میں گلیمر چاہیے ہوتا ہے. ایک فلم میں یا تو آپ ایران کی طرح اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی بنائیں, انڈیجنس فلمیں بنائیں, اوریجنل فلمیں بنائیں. اکشے کمار کی فلموں کے چربے چھوڑ دیں, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور 700 روپے میں جس بندے کو میں ٹی وی میں فری میں دیکھتی ہوں, اگر میں ایک عام آدمی کی طرح سوچوں, کیونکہ میں پروڈیوسر بھی ہوں, تو میرا دماغ خراب ہے. جس کو میں ٹی وی پہ فری میں دیکھ رہی ہوں, اس کو میں 700 روپے کی جا کے ٹکٹ لوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ خلیل الرحمان قمر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کچھ نہیں, مجھے ان کے لیے بڑا افسوس ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں ان کو ڈی جی اپنا جب یہ فلم بنا رہے تھے, ان کو جو فنڈز ملے تھے 30 دن کی وہ ری شوٹنگ کرتے تھے, اور وہ ایک عجیب سی فلم بنائی تھی, کاف کنگنا. ہاں جی, تو مجھے ان کے لیے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں ان کا دکھ سمجھ سکتی ہوں کہ وہ عمران خان کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں, کیونکہ جو عیاشی, جو فنڈز اویلیبل تھے ایک گھٹیا فلم بنانے کے لیے, جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں تھا کہ 30 دن بعد پھر سے ری شوٹ کر لو, 4 دفعہ ہیروئن سیٹ بھاگ کے چلی جائے,
ماحول سے نا, جب ماحول کی بات آپ کرتی ہیں تو میں ان کا دکھ سمجھ سکتی ہوں کہ وہ عمران خان کو کیوں اتنا یاد کر رہے ہیں. اچھا, وہ کیوں عمران خان کو یاد کر رہے ہیں؟ جی صحیح ہے, وہ فنڈز اب نہیں رہے نا, ہن وہ موجہ موجہ نہیں رہی, وہ گلا نہیں رہی, وہ موجہ بھی نہیں رہی نا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آخر میں حاجرہ, آپ خود سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں, آپ لوگ اس کو ایک کلٹ نہ بنائیں. آج جیسے آپ نے امریکہ میں جا کے دیکھا, الیکشن ہوا, ختم ہو گیا, لوگوں نے اپنا ووٹ دیا. جس دن الیکشن ہو, اپنے آپ کے علاقے میں جو بھی اچھا کام کر رہا ہو, جس نے اچھا کام کیا ہو, اس کو جا کے ووٹ دیں, اپنی زندگی آسان کریں. یہ سیاستدانوں کو اپنے گھر کا بھگوان اور مہاتما نہ بنائیں. وہ نہ مہاتما ہے, نہ یہ صرف لوگ ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ سیاستدان ہیں. آپ اپنی زندگی پہ فوکس کریں, اپنے رشتے نہ خراب کریں, اپنی زبان, اپنا دماغ نہ خراب کریں. اور جس طرح میں سوشل میڈیا کو صرف انجوائے کرتی ہوں, یا میں بہت سیریس پوائنٹس لے کے آتی ہوں, جیسے ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی کیمپین کیے ہیں یا فیک نیوز کے خلاف کیمپین کیے ہیں, وہ میں اپنے ملک کے لیے کرتی ہوں. میں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. میرے پر پورا کانٹریکٹ تھا کہ میں انڈیا سے ایک پبلشر کے ساتھ میں بک پبلش کرتی, لیکن حالانکہ میرے ساتھ تو ریپو بڑا اچھا تھا, لیکن وہ اتنا ریسسٹ تھا, وہ مجھے بہت چپتا تھا. تو میں نے نہیں کیا. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا فائدہ ہوتا ہے, بڑا لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, ہم تو وہ بیوقوف لوگ ہیں جو اپنا فائدہ نہیں دیکھتے. اور بہت برا لگتا ہے جب ملک کے خلاف کوئی اس طرح بات کرے. تو اپنے ملک کو بدنام نہ کریں, ذلیل نہ کریں. جو باہر جا کے آپ اپنے ملک کے لیے کوئی بات کریں, بھائی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں, آپ اپنا ملک ہے اور یہی آرمی ہے, یہی لوگ ہیں, یہی ہے. اس کی وجہ سے آج میں یہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں, سب سکون کریں. اور میں آپ کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں. آپ بہت بریو ہیں. اس ماحول میں آپ ٹرولز کا سامنا کرتی ہیں, 2 بچوں کو اکیلے ریز کرتی ہیں اور کام کرتی ہیں. اور میرے لیے تو آپ کہتی ہیں میں بولڈ ہوں یا میں ہوں, میں آئی ایم جسٹ اوکے, جسٹ اے رائٹر, جسٹ این ایکٹریس. ایک سٹوری تھی, بس اپنی بتا دی, اپنی کہانی بتا دی. اس میں تو جو فیس کیا, آپ اصلی فائٹرز تو آپ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور مل کے آپ سے بہت اچھا لگا. بہت ساری آپ نے اچھی باتیں کی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اپنا بہت خیال رکھیے گا.